کیا آپ نے کبھی کاف پہاڑ کے بارے میں سنا ہے؟ ایک ایسا پہاڑ جہاں ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے، جہاں چاند، سورج اور ستاروں کی روشنی پہنچ ہی نہیں پاتی۔ ایک ایسا پہاڑ جو تمام دنیا کے گرد موجود ہے، اور یہ دنیا اس کے اندر ایسے سمائی ہے جیسے انگلی میں ایک انگوٹھی۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہ پہاڑ جنات کی دنیا میں داخل ہونے کا دروازہ ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ پہاڑ سمندر کی گہرائیوں کے نیچے کہیں ہیں۔ اس پہاڑ کے بارے میں کئی عجیب مافوق الفطرت کہانیاں عام ہیں۔ تو کیا یہ کاف کا پہاڑ ہے؟ اور اس کے بارے میں اتنا کچھ مشہور ہونے کے باوجود آج تک اسے کوئی معلوم کیوں نہیں کر پایا کہ آخر یہ کہاں ہے، اور کیا واقعی وہاں کوئی مافوق الفطرت مخلوق موجود ہے؟ 13ویں صدی کے عظیم صوفی شاعر جلال الدین محمد رومی ایک جگہ لکھتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین آب حیات کی تلاش میں کاف پہاڑ کی طرف چلے گئے، اس امید سے کہ آب حیات کاف پہاڑ کی چوٹی پر کہیں موجود ہے۔ اور جب حضرت ذوالقرنین وہاں پہنچے تو وہاں انہوں نے اسرافیل علیہ السلام کو دیکھا، جو قیامت کا سور پھونکنے کو بالکل تیار کھڑے تھے۔ اب اس بات کی حقیقت کیا ہے یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن مولانا جلال الدین رومی کے ان الفاظ کے پیچھے کوئی مقصد ضرور چھپا ہوگا۔ شاید اس بات کا تعلق کسی خاص چیز یا کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ ہو۔ اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے ہمیں کاف پہاڑ کے بارے میں سمجھنا ہوگا۔ کاف، کوہ کاف یا جبل کاف کے نام سے مشہور یہ پہاڑ عربی اور ایرانی ثقافتوں میں ایک پراسرار پہاڑی ہے، اور اس پہاڑ کو زمین کا بالکل آخری سرا سمجھا جاتا ہے جہاں پر کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اور مشرق وسطی کے افسانوی داستانوں کے مطابق اس جگہ ایک عجیب الخلقت پرندہ روک موجود ہے جو جسامت میں اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ایک پورے ہاتھی کو اپنے پنجوں میں اٹھا سکتا ہے۔ کاف کا یہ لفظ عربی حروف میں 21 نمبر پر آتا ہے، جو ایک قدیم یونانی فونیشن حرف سے نکلا ہے جس کا ڈکشنری میں مطلب گردن کے پچھلے حصے کا ہے، جسے انگریزی میں نیپ بھی کہا جاتا ہے۔ اب مختلف تہذیبوں کے لوگ اس کے الگ الگ معنی لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جاپان میں جس کی گردن واضح نظر آئے تو وہ اسے ایک قابل انسان کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ افریقی لوگ نیپ کو نوکروں کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ مصری لوگ کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے اس کی گردن یعنی نیپ پر تھپڑ مارتے ہیں۔ اب مختلف ثقافتیں اور مختلف مطلب، لیکن کوئی بھی آج تک یہ معلوم نہیں کر سکا کہ آخر اس پہاڑ کو کاف پہاڑ ہی کیوں کہتے ہیں۔ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ لفظ کاف کسی چیز کے سینٹر کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ لفظ اتنا مقدس ہے کہ قرآن کی ایک پوری سورہ کا نام سورہ قاف ہے۔ اس سورہ میں اللہ کی وحدانیت اور موت اور زندگی کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ چین کے لوگوں کا ماننا ہے کہ دنیا میں موجود تمام پہاڑ ایک بڑے پہاڑ کی شاخیں ہیں، اور وہ بڑا پہاڑ یہی کاف پہاڑ ہے۔ مولانا جلال الدین رومی کی وہ تحریر جس میں انہوں نے حضرت ذوالقرنین کا کاف پہاڑی پر جانے کا ذکر کیا تھا، اس کے بارے میں پاکستان کے شہر بہاولپور کے ایک علاقے سے تعلق رکھنے والے ایک اور صوفی مخدوم جہانین جہاں گشت نے اپنے ایک سفر نامے میں لکھا تھا کہ حضرت ذوالقرنین نے نہ صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کاف کی پہاڑی پر دیکھا، بلکہ انہوں نے یاجوج ماجوج کو بھی اسی پہاڑی پر قید کیا تھا۔ مشہور تاریخ دان الطبری کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے قاف پہاڑ کو دنیا کے گرد تخلیق کیا ہے، یہ تمام دنیا اس پہاڑ کے درمیان میں ایسے موجود ہے جیسے ایک انگلی میں انگوٹھی۔ کوئی بھی یہاں پہنچ نہیں سکتا کیونکہ وہاں پہنچنے تک 4 مہینے اندھیرے میں سے گزرنا پڑے گا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں کوئی سورج، کوئی چاند نہیں اور کوئی ستارے نہیں، اور یہ پہاڑ انتہائی شوخ نیلے رنگ کا ہے کہ آسمان جو ہمیں نیلا نظر آتا ہے یہ دراصل